عفان میرال کے برابر میں ہی بیٹھا تھا، رنگت اڑی ہوئی تھی، بے حد گھبرایا ہوا تھا، اور میرال، اس کا رنگ تو لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ میں سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، میرال بھی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے متورم تھی۔ میں نے ایک نظر بھی اس کی طرف ٹھیک سے نہیں ڈالی تھی۔ میرال کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ عفان کا ہاتھ میرال نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ مولانا صاحب نکاح کر چکے تھے، چند گواہ بھی شامل ہوئے تھے، وہ بھی جا چکے تھے، بس ڈرائنگ روم میں ہم تینوں ہی تھے۔ میرال، پلیز، بس چند دنوں کی بات ہے۔ عفان اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہا تھا۔ میرال، میرا ہاتھ چھوڑو، کیا کر رہی ہو تم؟ میرال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں عفان، پلیز مجھے یہاں نہیں رکنا۔ میرال کا فک پڑتا رنگ دیکھ کے میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں۔ مجھے بار بار مریم کا خیال آ رہا تھا، جو ہر بات سے انجان تھی۔ میرال، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مجھے بھی تو سمجھو نا یار، کیا میرے لیے آسان ہے؟ عفان اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عفان، پلیز پلیز، تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو، میں مر کے بھی یہ سب شاید نہ کر پاؤں۔ وہ روئے جا رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میری برداشت شاید یہیں تک تھی۔ میں ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ مجھے عفان پہ رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ غصے میں وہ خود پہ قابو نہیں رکھ سکا اور اب مصیبت میں مجھے اور میرال کو ڈال چکا تھا۔ ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو چکی تھی۔ مجھے ابھی بھی وہ رات یاد تھی جب مریم کے ساتھ مجھے برستی بارش میں نہانا پڑا تھا۔ اسی رات میری زندگی میں ساری گڑبڑ شروع ہوئی تھی۔ نوفل، کم آن، میری کمر پہ ہاتھ رکھو۔ یوں؟ میرا ہاتھ مریم نے اپنی کمر پہ رکھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ اب کیا کروں؟ میں گانے اور ڈانس کرنے سے بالکل ناواقف تھا۔ میری آنکھوں کی طرف دیکھو۔ میرے دونوں کندھوں پہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ وہ مجھے ڈانس کے اسٹیپ سکھا رہی تھی۔ تم جیسی پاگل، اسٹوپڈ اور سر پھری لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ اب اس میں میرا کیا قصور جو مجھے شوہر ان رومانٹک ملا ہے؟ اسے رومانس بھی تو سکھانا ہے نا کہ کیسے کرتے ہیں، ورنہ میں تو وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو جاؤں گی۔ اور مجھے بوڑھا نہیں ہونا، اپنی لائف کو بور نہیں گزارنا، سمجھے نا؟ میرے لیے سب کچھ تم ہو نوفل، اسی لیے مجھے اپنی خواہشات تم ہی سے پوری کرنی ہے، سمجھے؟ ناؤ کس می۔ شاید آپ کو یہ سب کچھ عجیب لگے، لیکن ضروری تو نہیں کہ جذبات اور خواہشات میں صرف مرد ہی اظہار کرتا ہے، عورت کو بھی پورا حق ہے۔ مگر بعض عورتیں یہ خواہش دبا جاتی ہیں کہ نہ جانے شوہر اسے کہیں بے شرم نہ سمجھے، لیکن مریم ایسی نہیں تھی۔ جو اس کے دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں ہی بے خودی میں ہر چیز سے بیگانے ہوتے، باہر کی ڈور بیل بجی۔ رات کے 4 بجے اس طوفانی بارش میں کون ہو سکتا تھا؟ ہمارا گھر بس 5 مرلے کا تھا، اتنا بڑا نہیں تھا کہ چوکیدار رکھا جاتا۔ نوفل، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ مریم بھی کچھ پریشان ہوئی کیونکہ مسلسل وقفے وقفے سے بیل بج رہی تھی۔ تم اندر جاؤ، چینج کرو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ مریم اندر چلی گئی۔ میں مین دروازے کے پاس آیا۔ کون ہے؟ میں عفان، پلیز نوفل دروازہ کھولو۔ مجھے حیرت ہوئی، عفان کراچی سے یہاں کیا کرنے آیا تھا، وہ بھی میرے گھر؟ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عفان تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، دونوں ہی بارش سے بھیگے ہوئے تھے۔ عفان، تم یہاں؟ میں ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پایا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر میرال پہ ڈال کے مجھ سے پوچھا۔ ارے ہاں، آؤ نا۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دونوں ہی اندر آ گئے۔ ہاتھ میں دستی بیگ تھے جو دونوں نے کندھے پہ لٹکا رکھے تھے۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ عفان میرال کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لاؤنج کے اندر لے گیا۔ میں ان دونوں کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوا۔ لڑکی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ عفان، تم مجھے کہاں لائے ہو؟ وہ بے حد نروس لگ رہی تھی۔ جسٹ ریلیکس، میرے دوست کا گھر ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، کوئی خالی کمرہ ہے جہاں میرال چینج کر لے؟ میں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرال اپنا بیگ لے کے اس کمرے میں چلی گئی۔ عفان، یہ لڑکی کون ہے؟ میں کافی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یار، بتایا تھا نا تمہیں، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، یہ وہی ہے میرال۔ تو کیا شادی ہو گئی تم لوگوں کی؟
مجھے کچھ شک سا ہونے لگا. نہیں یار، سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہو رہا ہے. میرال کے گھر والے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور میرال کی منگنی اس کے والد نے اپنے بھانجے سے کر دی تھی. چند دن بعد شادی تھی. ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے. یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا اس لیے کیا تم عفان تم لڑکی کو بھگا کے لے آئے ہو؟ میرے تو ہوش گم ہونے لگے. اس نے اس بات میں سر ہلایا. میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا. عفان تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اس لڑکی کے گھر والے کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے. وہ کہنے لگا تو کیا کرتا میں؟ اپنی ہی محبت کو کسی اور کا ہونے دیتا. یہ تو میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنا گھر چھوڑ کر ہم یہاں آ گئے. اب بس نکاح کریں گے اور میں نوکری کر لوں گا. جب میرال کے گھر والوں کا دماغ ٹھیک ہوگا تو ہم واپس چلے جائیں گے. میں نے عفان کو تعصب سے دیکھا. تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ عفان تم ایک لڑکی کو بھگا کے یہاں لے کے آئے ہو. آئی کانٹ بلیو. نوفل پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا. میں نے کہا اگر وہ لوگ رشتہ نہیں دے رہے تھے تو پیچھے ہٹ جاتے. یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اور یہ لڑکی، یہ بھی بنا سوچے سمجھے تمہارے ساتھ بھاگ کے آ گئی. یار وہ نہیں مان رہی تھی. میں نے اپنی جان لینے کی دھمکی دی تھی، پھر وہ میرے بہت مجبور کرنے پہ میرے ساتھ آئی ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. میں نے کہا یہ کیسی محبت ہے کہ تم اسے اپنی عزت سے نہیں اپنا سکتے تھے؟ کہنے لگا اپنانے کے لیے ہی لایا ہوں. سچ کہہ رہا ہوں میں نے اس کے ساتھ ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں کیا. نکاح کے بعد ہی کروں گا. میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے نکاح کیا جاتا ہے؟ نہ تمہارے گھر والے شامل ہیں، نہ اس کے گھر والوں کو کچھ پتا ہے. دیکھو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اس لڑکی کے گھر والوں کو بتا دو کہ میرال تمہارے ساتھ ہے. عفان کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے بھائی مجھے گولی مار کے جان سے مار دیں. اس وقت وہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں، غصے کے مارے وہ میری جان لے لیں گے. میں کہہ تو رہا ہوں بتا دوں گا. جب سب کا غصہ ختم ہو جائے گا تو میں انہیں بتا دوں گا، پھر انہیں مجبوراً ہمیں قبول کرنا پڑے گا. میں اپنا سر پکڑ کے وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ تبھی میرے کمرے سے مریم باہر آئی. عفان کو دیکھ کے اس نے سر پہ جلدی سے دوپٹہ لیا. عفان کی نظر بھی مریم پہ پڑ چکی تھی. السلام علیکم بھابی. عفان نے فوراً کھڑے ہو کے سلام کیا. مریم نے سلام کا جواب دیا. مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، میرا اسٹوڈنٹ بھی رہ چکا ہے. کچھ دیر بعد میرال بھی کمرے سے باہر آئی، کپڑے چینج کر چکی تھی. مریم اسے دیکھ کے سلام کرنے لگی، خیریت پوچھنے لگی. مریم کو لگا کہ شاید دونوں میاں بیوی ہیں. میرال بالکل چپ چپ سی تھی، لیے دیے ہی جواب دے رہی تھی. عفان کہنے لگا یار ابھی آرام کر لوں، صبح بات کریں گے. یہ سن کے میں نے مریم سے کہا مریم تم میرال کو اپنے کمرے میں لے جاؤ. مریم مجھے حیرت سے دیکھنے لگی لیکن سوال کوئی نہیں کیا. میرال اس کے ساتھ کمرے میں جا چکی تھی. میں نے عفان سے کہا صبح میں اس کے گھر والوں کو فون کروں گا، ان سے کہوں گا کہ اپنی بیٹی کو آ کے لے کے جائیں. عفان یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. عفان کہنے لگا میں اپنی جان دے دوں گا. میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں تاکہ تم میری مدد کرو. میں نے کہا مجھ سے کس قسم کی مدد چاہیے تمہیں؟ تم نے قدم اٹھایا ہے، مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا قدم تم نے اٹھا کیسے لیا. وہ کہنے لگا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تم بس میرا نکاح کروا دو. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، کل کو پولیس ڈھونڈتے ہوئے تمہیں میرے گھر پہ پہنچ جائے گی. وہ کہنے لگا مجھے رہائش نہیں چاہیے یار، مجھے جاب مل چکی ہے، کمپنی کی طرف سے مجھے چھوٹا سا فلیٹ بھی ملا ہے. میں چاہتا تو میرال کو وہاں لے جاتا، لیکن تنہائی کا سوچ کے میں ڈر گیا تھا کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھوں، اس لیے اسے یہاں لے کے آیا ہوں. دیکھو بس میرا نکاح کروا دو. میں سچ کہہ رہا ہوں، جب میرال کے گھر والوں کا غصہ ختم ہوگا تو میں جا کے معافی مانگ لوں گا. اگلے روز میں نے میرال سے بھی پوچھا کہ کیا وہ واقعی عفان سے شادی کرنا چاہتی ہے. اگر اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتی ہے تو میں واپس بھجوا دوں گا. وہ کہنے لگی میرے گھر والے میری جان نکال لیں گے، میں واپس نہیں جا سکتی. تب جا کے مریم کو اصل بات کا علم ہوا.
دوپہر کو ہی مولانا صاحب کو بلوا کے میں نے خود ان کا نکاح پڑھوا دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں جا چکے تھے۔ مریم ان دونوں کی بہت ساری باتیں جان کے مجھ سے کہنے لگی، ہاؤ رومانٹک، کیا دلچسپ لو اسٹوری ہے، کاش نوفل آپ نے بھی مجھ سے محبت کی ہوتی۔ میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا محبت میں تم سے ہی کرتا ہوں، لیکن محبت پانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کہنے لگی جو بھی ہے، لیکن لو اسٹوری تو بن گئی نا ان کی، ہماری کیا ہے؟ اماں ابا نے پکڑ کے شادی کر دی، شادی کے بعد مجبوراً ہی ایک دوسرے کو برداشت تو کرنا ہی تھا، اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ میں نے اس کا کان پکڑا، میں نے کہا تو تم مجبوراً میرے ساتھ رہ رہی ہو، بتاؤں تمہیں میں؟ اچھا میرا کان تو چھوڑیں۔ میں نے اس کا کان چھوڑ دیا، میرے کندھے پہ سر رکھ کے اپنا ہاتھ اس نے میرے گلے میں ڈالا۔ پتہ ہے نوفل، میرے نزدیک اصل محبت یہ ہے جو میرے اور آپ کے بیچ میں ہے، جس میں ہمارے گھر والوں کی دعائیں شامل ہیں، سب کی رضامندی شامل ہے۔ مجھے ایسی جذباتی محبت پسند ہی نہیں ہے جس میں لڑکا لڑکی سے بس قربانیاں مانگتا رہے۔ میں نے کہا شکر ہے کسی معاملے میں تو تمہاری سوچ میری سوچ سے میل کھاتی ہے، ورنہ تو میں مغرب کہتا ہوں تو تم مشرق کہتی ہو۔ وہ ہنسنے لگی۔ وہ تو میں جان بوجھ کے آپ کو تنگ کرتی ہوں، کیونکہ میرا پورا حق بنتا ہے آپ کو تنگ کرنے کا۔ اس کے بعد کئی بار عفان اور میرال ہمارے گھر آئے۔ مریم کی بھی میرال سے اچھی دوستی ہو چکی تھی، لیکن تبھی یہ بھی پتہ چلا کہ دونوں کے گھر والوں نے ان سے بات چیت ختم کر دی ہے۔ کوئی بھی ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مریم کے ہی منہ سے مجھے پتہ چلا کہ میرال کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو یاد کر کے بہت روتی ہے، لیکن کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ شاید میرال کو اپنی فیملی چھوڑنے کا بہت دکھ تھا، لیکن پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ ان دونوں کے درمیان بہت جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ شاید میرال کو اپنی فیملی چھوڑنے کا بہت دکھ تھا، اور آئے روز اسی بات پہ دونوں کے جھگڑے ہوتے تھے۔ وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ میں اس وقت کو پچھتا رہی ہوں جب میں نے تمہاری بات مانی۔ لوگ مجھ سے 100 سوال کرتے ہیں، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آس پڑوس کی خواتین مجھے اپنے گھر میں نہیں بلاتی کہ کہیں مجھے دیکھ کے ان کی بیٹیاں نہ بگڑ جائیں، گھر سے بھاگنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ اور پھر یہی وجہ طلاق کی وجہ بھی بن گئی۔ بہرحال میری شادی کو 1.5 سال گزر گیا تو مریم کو یہ فکر ستانے لگی کہ ہمارا بچہ ابھی تک کیوں نہیں ہونے والا ہوا، ہم ابھی تک سنگل کیوں ہیں۔ کئی بار مجھ سے کہہ چکی تھی کہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں۔ میں یہی کہہ کے ٹال رہا تھا کہ ابھی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، دیکھو میں اس قسم کے علاج کے حق میں نہیں ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر کا کیا ہے، الٹے سیدھے ٹریٹمنٹ بتا دے گی، انجیکشن، میڈیسن اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس پہ نہ تو ڈاکٹر کا اختیار ہے نہ ہم دونوں کا، بس اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے بھی دے گا، لیکن اس کو چین نہیں تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھی گئی، میرے بھی سارے ٹیسٹ کروائے، اپنے بھی کروائے، ہم دونوں ہی ٹھیک تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بس ایک قدرتی طور پہ اللہ کا حکم نہیں تھا، لیکن مریم نے اس چیز کو کچھ زیادہ ہی سوار کر لیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے بھائی کی شادی بھی مریم کے ساتھ ہی ہوئی تھی، اور اللہ نے انہیں بیٹے سے نواز دیا تھا۔ تب سے مریم کے اندر بھی یہ خواہش حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ اب اس کے والدین عمرے پہ جا رہے تھے تو کہنے لگی کہ میں نے بھی عمرے پہ جانا ہے، اللہ کے ہاں جا کے دعا مانگوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ننھے منھے جڑواں بچے دے دے گا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، پھر ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ میں نے بھی انکار نہیں کیا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے سے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میرال اور عفان کی شادی کو تو ابھی 8 مہینے گزرے تھے، اور غصے میں آ کے عفان نے اسے طلاق بھی دے دی تھی۔ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اول تو میں نے یہ نیت ہی نہیں کی تھی کہ میں میرال کو طلاق دوں گا۔ اگر حلالے کی نیت سے نکاح کرتا تو گناہ کا مرتکب ہو جاتا۔ بے شک یہ نکاح میں نے عفان کے مجبور کرنے پہ کیا تھا، لیکن میری نیت حلالے کی ہرگز بھی نہیں تھی۔ کچھ نہیں سوچا تھا کہ آگے کیا ہوگا اور آگے کیا کروں گا۔ مریم کے بارے میں سوچتا تھا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ وہ تو مجھے کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی، کیا سوچے گی میرے بارے میں۔ میں سر پکڑے اپنے کمرے میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا جب کمرے پہ ذرا سی دستک ہوئی۔ میں بری طرح سے چونک گیا۔ دیکھا تو عفان میرال کا بازو پکڑ کے
اسے اندر لے کے آیا۔ ابھی بھی وہ رو رہی تھی۔ عفان نے اسے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ عفان کی اپنی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے گیا، اور مجھے لگا جیسے میرا دل سینے میں تھم گیا ہو۔ وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ بیڈ کی چادر اس نے اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اسی وقت میرے موبائل پہ مریم کی کال آنے لگی۔ پیچھے سے میرال سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ میں نے موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فون اٹھایا۔ کیسے ہو سویٹ ہارٹ؟ میں نے کہا شرم کرو، کہاں گئی ہو تم؟ تمہیں اندازہ ہے؟ کہنے لگی تو کیا ہوا؟ اپنے شوہر کو ہی کہہ رہی ہوں، کسی اور سے تھوڑی کہہ رہی ہوں، اور شوہر کو کہنا جائز ہے۔ میں نے کہا اچھا فون کیوں کیا ہے؟ کہنے لگی اس لیے کہ میں بتا سکوں کہ خیر سے میں نے عمرہ کر لیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں کچھ دیر پہلے میں بے حد بے چین تھی۔ بار بار آپ یاد آ رہے تھے، اور آپ کی طرف سے دل بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے آپ پریشان ہیں، ٹھیک نہیں ہیں۔ اتنی بے چینی میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی نوفل، بس اسی لیے فون کر لیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں حیران تھا کہ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کہنے لگی کھانا تو ٹھیک سے کھا رہے ہیں نا؟ میں نے سب فریز کر کے رکھا تھا، کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی؟ میں نے کہا نہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی۔ کہنے لگی اماں ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں 15 دن بعد ہی واپس آ جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ان کا بھی خیال رکھو اور اپنا بھی۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ اپنے کمرے میں جانے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بے دلی سے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا میرال، ہاتھ منہ دھو کے تم آرام کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کے میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ جس طرح سے وہ لڑکی رو رہی تھی اور جس قدر وہ پریشان تھی، میں اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی میں ذہنی طور پہ ایسے کسی رشتے کے لیے تیار تھا۔ میں بے تحاشا الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں میں نے عفان کو ہاں کیوں کہہ دیا۔ شاید مریم کے علاوہ میں کسی لڑکی کو چھو نہیں سکتا تھا، میں نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ مریم میری بیوی تھی، میری پہلی محبت وہ تھی، اور وہ بہت اچھی تھی، بہت زیادہ اچھی۔ اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری زندگی ایک بہت عجیب سے دوراہے پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر میرال سے حلالے کی نیت سے نکاح کرتا تو خدا کی لعنت اور غصے اور غضب کا مستحق ہوتا، اور اگر میرال سے کوئی رشتہ قائم کر بھی لیتا تو وہ زنا کے زمرے میں آتا۔ میرے دماغ میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا کہ میں کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا، لیکن یہ پکا تھا کہ میں میرال کو طلاق نہیں دوں گا۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 6-7 بجے کا وقت تھا جب عفان کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا وہ نوفل، وہ میرال ٹھیک ہے؟ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں دوسرے کمرے میں ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگا واٹ؟ مطلب تم اس کے کمرے میں گئے ہی نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ عفان کہنے لگا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے یہ رات میں نے کیسے کاٹی ہے؟ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ شاید تمہارے لیے یہ سب کچھ آسان ہوگا، میرے لیے نہیں ہے۔ ایک روتی سسکیاں بھرتی ہوئی لڑکی کے ساتھ میں زبردستی ایسا کوئی رشتہ قائم کروں، اور نہ ہی میں ذہنی طور پہ تیار ہوں اور نہ ہی میرال۔ کیا تمہارے نزدیک عورت کو پا لینا زیادہ اہم ہوتا ہے، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو؟ لیکن میرے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ عفان گہری سانس لے کے کچھ دیر بعد بولا، ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں میں نے تمہیں بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، اور میرال کو بھی۔ اچھا بتاؤ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ وقت تو لگے گا، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہاں میری جان پہ بنی ہوئی ہے، میرے لیے لمحہ لمحہ کاٹنا مشکل ہے، اور تم کہہ رہے ہو 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ تڑپے، اسے تکلیف ملے، تاکہ اسے احساس ہو کہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا کیا ہے، جسے توڑنا اسے اتنا آسان لگا، اور اتنا ہی آسان اسے دوبارہ جوڑنا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہارے کہنے کے مطابق وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو تم چاہتے ہو، اس لیے بار بار مجھے فون مت کرو،
اور نہ ہی میرال کو فون کر کے اسے پریشرائز کرنا۔ میری بات سن کے کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر کیا 10 دن کے بعد فون کروں؟ بڑا بے چین تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں خود فون کر کے بتا دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے بڑی بے صبری سے تمہارے فون کا انتظار ہوگا۔ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم کتنے پریشان ہو۔ میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا، سارے کام مریم کرتی تھی۔ سعودیہ جانے سے پہلے میرے لیے کھانے کے باکسز بنا کے فریز کر کے گئی تھی۔ چائے مجھے بنانی آتی تھی۔ میں صبح اٹھا تو اپنے اور میرال کے لیے ناشتہ بنایا، پھر اس کے دروازے پہ دستک دی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ آنکھیں رو رو کے متورم تھی، نظریں جھکا کے پیچھے ہٹ گئی۔ اسے لگا شاید میں اندر آؤں گا۔ میں نے کہا آپ باہر آ کے ناشتہ کر لو۔ کہنے لگی آپ نے زحمت کیوں کی، میں خود بنا لیتی۔ میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مریم نے مجھے ناشتہ بنانا سکھایا ہے، بلکہ کئی بار میں اسے خود بھی ناشتہ بنا کے دیتا رہا ہوں۔ آپ باہر آؤ، یہ کہہ کے میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ باہر آئی، چھوٹے سے ٹیبل پہ ناشتہ لگا ہوا تھا، کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ناشتہ کرو۔ اس نے بس چائے کا ایک کپ اپنے پاس رکھا۔ میں نے کہا دیکھو میرال، ٹھیک سے کھاؤ پیو، سب سے پہلے تو اپنے دماغ سے بوجھ ختم کر دو۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ میری بات سن کے اس نے نظر نہیں اٹھائی۔ کہنے لگی آپ جانتے نہیں ہیں میں آپ کے سامنے کتنی شرمندہ ہوں، آپ شاید میری کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، اور اگر آپ میری اجازت کے منتظر ہیں تو میں آپ کو شاید یہ اجازت کبھی بھی نہیں دوں گی، میں کبھی دے ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا میں سمجھ سکتا ہوں، اور میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، نہ میرا شمار جانوروں میں ہوتا ہے۔ میں انسان ہوں اور سامنے والے کے ساتھ انسانیت ہی برت سکتا ہوں، حیوانیت نہیں۔ میں نے کہا ناشتہ ٹھیک سے کرو، کھانا مریم بنا کے فریز کر کے گئی ہے، بھوک لگے تو گرم کر کے کھا لینا۔ ویسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی کہوں گا ضرور، میرے پیچھے سے کوشش کرنا کہ تمہارا رابطہ فان سے بالکل نہ ہو، اس سے فون پہ بات نہ کرنا، وقتی طور پہ ہی صحیح، لیکن جو رشتہ میرے اور تمہارے درمیان میں بن چکا ہے، اگر میں اس کا حق استعمال کروں تو میرا حکم سمجھ لو کہ تم عفان سے بات نہیں کرو گی۔ دو ٹوک انداز میں یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنے کپڑے نکالے اور تیار ہو کے آفس چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میرال بھی عفان سے بات نہ کرے، وہ بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ بیوی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرال میری بات کو اہمیت دے گی یا نہیں۔ میں شام کو واپس آیا تو گھر صاف تھا، کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میں سیدھا کچن میں گیا، دیکھا تو وہ کھانا بنا رہی تھی۔ مریم کی طرح باتونی نہیں تھی، یا پھر شاید مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے گلا صاف کیا، اپنی موجودگی کا اسے احساس دلایا۔ اس نے فوراً سے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ میں بور ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا آپ کے لیے کھانا بنا دوں۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا، فی الحال چائے کا ایک کپ مل سکتا ہے؟ کہنے لگی جی میں بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا چائے بنا کے میرے کمرے میں لے آنا۔ میری اس بات پہ اس کے ہاتھ میں پکڑا چمچ گرا، جس سے وہ کھانا ہلا رہی تھی، شاید گھبرا گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ بری طرح سے نروس ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں۔ میں نے کہا اگر تم میرے کمرے میں نہیں آنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، دستک دے کے یہ کہہ دینا کہ چائے بن گئی ہے، میں دروازے سے لے لوں گا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کمرے میں نہیں آنا چاہتی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، نہا کے گھر کا عام سا لباس پہنا، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرال چائے کا کپ لیے کھڑی تھی۔ میں نے کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور دروازہ ویسے ہی کھلا رہنے دیا۔ میں صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ وہ کمرے میں نہیں آئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا مریم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گی؟ میں کبھی بھی حلالے کے نام پہ گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا مریم میرال کو قبول کر لے گی، یا میں دونوں کے ساتھ انصاف کر پاؤں گا؟ کیونکہ میرے دل میں صرف مریم تھی۔ میں نے مریم کو فون کیا، دوسری بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ بڑی بات ہے، آج میرے شوہر نے مجھے فون کیا ہے، بڑے ترنم میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں، میں تمہیں مس نہیں کر سکتا؟ کہنے لگی آپ جیسے پتھر کے صنم سے مجھے ایسی امید نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں،
ان 2 سالوں میں ایک بار بھی آپ نے مجھے فون نہیں کیا، ہمیشہ میں ہی کرتی ہوں۔ سچ سچ بتائیں، مس کر رہے تھے نا مجھے؟ میرے بغیر نیند نہیں آتی ہوگی نا؟ خالی بیڈ دیکھ کے شدت سے میری یاد آتی ہوگی۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے تم کہاں پہ ہو؟ کہنے لگی تو اور کیا، دیکھیں میرے اللہ نے مجھے پوری اجازت دی ہے کہ میں اپنے شوہر سے پیار محبت کی باتیں کروں۔ آپ کو پتہ ہے شوہر سے پیار محبت سے بات کرنا بھی بہترین صدقہ ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو یہاں بیٹھے ہوئے بھی نیکیاں کما رہی ہوں۔ میں ہنسنے لگا۔ تم کہیں بھی چلی جاؤ تم سدھر نہیں سکتی۔ کہنے لگی بہت خوش نصیب ہیں آپ نوفل صاحب کہ آپ کو مجھ جیسی دیوانہ وار محبت کرنے والی بیوی ملی ہے جو آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے پوچھا کچھ بھی؟ کہنے لگی ہاں، کہہ کے تو دیکھیں۔ میں نے کہا سوچ لو، بہت بڑی بات کہہ رہی ہو مجھ سے۔ مریم کہنے لگی نوفل مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے زیادہ کیا مانگ سکتے ہیں، اس لیے بنا سوچے سمجھے بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ بہرحال میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے کہا پھر کسی دن مانگوں گا تم سے، پھر آزماؤں گا تمہاری محبت کو۔ کہنے لگی آزما لینا، میں اپنی محبت پہ پوری اتروں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کہنے لگی بس اتنی سی بات سے گزارا ہو جائے گا آپ کا؟ میں نے کہا تو اور کیا باتیں کروں تم سے، تم پاس ہوتی تو اور بات تھی، تم جانتی ہو کہ باتیں صرف تمہیں کرنی آتی ہیں، میں تو بس صرف تمہیں سنتا ہوں۔ کہنے لگی اوکے ٹھیک ہے بائے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد میرال کی آواز آئی، وہ جی کھانا لگ گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں تم جاؤ میں آتا ہوں۔ جب میں باہر آیا تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے 2-3 بار میرال کی طرف دیکھا، لیکن پتہ نہیں کیوں چاہا کہ بھی دل میں کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، کسی کیفیت نے جنم نہیں لیا تھا۔ مجھ سے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا، وہ کھانا کھا رہی تھی، میں بس اس کا ساتھ دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے نوالے کھاتا رہا۔ جب اس نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا تو میں نے بھی پلیٹ ایک طرف رکھ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی میں نے کہا میرال مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگی جی کہیے۔ پتہ نہیں کیوں میرے یوں کہنے پہ گھبرا کیوں جاتی تھی۔ میں نے کہا دیکھو جو طریقہ عفان نے اپنایا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا وہ درست ہے، یا اسلام میں اس طریقہ کار کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، یا اسلام نے ہمیں اس طریقہ کار کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ میری بات پہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ نوفل ہاں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میں نے کہا دیکھو اگر حلالے کی نیت سے عورت اور مرد نکاح کریں تو اس نکاح پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی بلکہ لعنت ہوتی ہے، اور آپس میں قائم ہونے والا رشتہ زنا کاری ہے۔ یہ سن کے وہ نظریں چرائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اس بات سے آگاہ کروں جو کہ اصل حقیقت ہے، میں تمہیں دھوکے اور جھوٹ میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میری بات سن کے اس کے ہاتھ کپ کپ آنے لگے۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے آواز اس کے حلق سے نکل ہی نہ رہی ہو، جیسے ابھی رو دے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا کہنے لگی دیکھیں میری بات سنیں، کچھ ایسا مت کہیے گا جو میں سن نہ سکوں۔ دیکھیں میں عفان سے بہت محبت کرتی ہوں، میری زندگی میں آنے والا وہ پہلا اور آخری مرد ہے۔ اگر آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو میری مجبوری ہے، اس لیے کچھ بھی ایسا مت کہیے گا پلیز۔ میں نے کہا دیکھو میرا کام تمہیں سچائی سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کے میں نے اپنا موبائل اٹھایا۔ اپنا نمبر بتاؤ مجھے۔ کہنے لگی جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اپنا نمبر بتاؤ، میرے پاس تمہارا نمبر سیو نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے اپنا فون نمبر بتایا۔ میں نے واٹس ایپ پہ اسے کافی سارے میسیجز بھیج دیے۔ میں نے کہا انہیں پڑھ لینا اور چاہو تو تصدیق بھی کر لینا۔ حلالے کا صحیح طریقہ کار اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخر حلالے کے بارے میں کہا کیوں گیا ہے۔ میری بات نے شاید اسے پریشان کیا۔ جلدی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے برتن اٹھائے، 2-4 پلیٹیں ہی تھیں، وہ میں نے خود ہی دھوئی، کھانا بھی فریج میں رکھ دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے میسیجز پڑھے گی جس میں صاف لکھا تھا
کہ حلالے کے حکم کے پیچھے جو شرعی مصلحت ہے وہ طلاق کے غلط استعمال کو روکنا اور ازدواجی رشتے کو سنجیدہ بنانا ہے، نہ کہ دوبارہ سے نکاح کا راستہ آسان بنانا۔ اسلام میں طلاق کو آخری حل کے طور پہ لکھا گیا ہے، نہ کہ غصے یا ضد میں دیا جانے والا لفظ۔ کچھ لوگ معمولی بات پہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر پچھتانے کے فوراً بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلالے کا اصول اسی لیے رکھا ہے کہ مرد کو یہ احساس ہو کہ اگر اس نے 3 طلاقیں دے دیں تو اب وہ عورت آسانی سے اس کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر اگر شوہر اسے 3 بار طلاق دے دے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ باحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد پہلا شوہر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ عورت دوسرے مرد سے حقیقی شادی نہ کرے اور وہ نکاح قدرتی طور پہ ختم نہ ہو، یعنی طلاق یا وفات سے۔ اگر کوئی شخص صرف اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال بنا دے گا تو ایسا حلالہ ناجائز بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص پہ جو حلالہ کرتا ہے اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ باحوالہ ابی داؤد حدیث نمبر 2076۔ یعنی اصل مصلحت یہ تھی کہ طلاق کو سنجیدہ بنایا جائے، لیکن مصنوعی حلالہ اس مصلحت کو بگاڑ دیتا ہے، اس لیے وہ سخت حرام قرار دیا گیا ہے۔ موبائل پہ بلو ٹک ہو چکا تھا، مطلب وہ پڑ چکی تھی۔ آخر میں نے لکھا کہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے میرال، میں نے تم سے نکاح حلالہ کی نیت سے نہیں کیا تھا اور نہ میرا ارادہ تمہیں طلاق دینے کا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے میسیجز اس کے ہوش اڑا کے رکھ دیں گے، لیکن بہتر تھا کہ وہ سچائی جان جاتی۔ نہ میں نے پہلے کبھی کسی کو دھوکہ دیا تھا اور نہ اب دھوکہ دینا چاہتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرال